ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ اے اللہ، میں تجھی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سوالی ہوں۔ اے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما اور ہدایت دے دینے کے بعد میرے دل کو گمراہ نہ کر دینا۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، بے شک تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5061۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کے باعث ہاتھوں میں تکلیف کا اظہار کیا۔ پھر آپ کے پاس کچھ غلام آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئی کہ آپ سے کوئی خادم طلب کریں، مگر آپ نہ ملے تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں میں جا چکے تھے۔ آپ تشریف لائے تو ہم اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ آپ آئے اور ہمارے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس چیز سے بہت بہتر ہو جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے؟ جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے کہیں بہتر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5062۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن اعبد سے کہا، میں تمہیں اپنی اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ بتاؤں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل میں سب سے بڑھ کر محبوب تھیں اور وہ میری زوجیت میں تھیں۔ چکی چلاتی تھیں حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے۔ مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی تھیں، اس سے سینے پر نشان پڑ گئے۔ گھر میں جھاڑو دیتی تھی، اس سے کپڑے خراب ہو جاتے تھے۔ ہنڈیا کے نیچے آگ جلاتی تو اس سے کپڑے گندے ہو جاتے تھے اور اسے انہیں اذیت بھی ہوتی تھی۔ پھر ہم نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام لائے گئے ہیں، تو میں نے کہا اگر تم اپنے ابا کے پاس جاؤ اور ان سے کسی خادم کا کہو جو تمہارے کام کر دیا کرے تو بہتر رہے۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس گئی، مگر پایا کہ آپ کے پاس کچھ باتیں کرنے والے بیٹھے ہیں تو انہیں بات کرنے میں حیا آئی، لہٰذا وہ واپس لوٹ آئیں۔ اگلی صبح آپ ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم لحاف اوڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پاس بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے والد سے حیا کے باعث اپنا سر لحاف میں دے لیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، کل تمہیں آل محمد کے ہاں کیا کام تھا؟ تو وہ خاموش رہی۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں عرض کیے دیتا ہوں، بلا شبہ یہ میرے ہاں گھر میں چکی پیستی ہیں حتیٰ کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، مشک اٹھا کر پانی بھر کر لاتی ہیں حتیٰ کہ سینے پر نشان پڑ گئے ہیں، گھر میں جھاڑو دیتی ہیں اور کپڑے غبار آلود ہو جاتے ہیں، ہنڈیا کے نیچے آگ جلاتی ہیں حتیٰ کہ کپڑے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس غلام یا خادم آئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سے کسی خادم کا پوچھیں، اور مذکورہ بالا روایت حکم کے ہم معنی ذکر کیا اور وہ زیادہ کامل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5063۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر بیان کی۔ اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تسبیحات والا عمل سنا ہے، انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ صرف صفین کی رات کو یہ مجھے رات کی آخری پہر یاد آئی تو میں نے انہیں اس وقت پڑھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5064۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ
10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے، اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبانی طور پر تو یہ 100 بار ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ یہ تسبیحات پوری کر لے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے تو وہ انہیں پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5065۔ ام الحکم کے صاحبزادے یا زباعہ بنت زبیر سے روایت ہے۔ ام الحکم اور زباعہ دونوں زبیر بن عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو میں، میری بہن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہم نے انہیں اپنی وہ مشکلات پیش کی جن سے ہم دوچار ہوتی تھیں، اور ہم نے عرض کیا کہ ان قیدیوں میں سے کوئی خادم ہمیں بھی دیے جانے کا حکم ارشاد فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدر کے یتیم تم سے پہلے لے چکے ہیں۔ پھر تسبیح والا قصہ ذکر کیا، اور اس روایت میں ہر نماز کے بعد کا بیان ہے، سوتے وقت کا ذکر نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5066۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی کلمات ارشاد فرمائے جو میں صبح اور شام کے وقت پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، ہر شے کے پالنے والے اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کی شرارت، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا صبح، شام اور سوتے وقت پڑھا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5067۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیرے فضل کے ساتھ صبح کی اور تیرے فضل کے ساتھ شام کرتے ہیں، تیرے ہی فضل سے زندہ اور تیرے ہی نام پر مرتے ہیں، اور تیرے ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور شام کے وقت یہ کلمات یوں کہتے، اللہم بک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ہی فضل کے ساتھ شام کی اور تیرے ہی فضل سے زندہ اور تیرے ہی نام پر مرتے ہیں، اور تیرے ہی طرف اٹھنا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5068۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کے وقت در ذیل دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا چوتھائی حصہ آگ سے آزاد فرما دے گا، اور جو شخص اسے 2 بار پڑھے اللہ اس کا آدھا حصہ آگ سے آزاد کر دے گا، اور جو شخص اسے 3 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا 3/4 آگ سے آزاد کر دے گا، اور جو شخص 4 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے کامل طور پر آگ سے آزاد فرما دے گا۔ دعا کے کلمات یہ ہیں، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی ہے اور تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تیرا عرش اٹھانے والے اور دیگر فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 5069۔ حضرت عبداللہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور پھر اپنے اس دن یا رات میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر جہاں تک میری ہمت ہے قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں مجھے ان کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، بس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5070۔